آداب۔ ادبستان کے پروگرام کتابیں بولتی ہیں کے سلسلے میں ایک نئی کتاب کے تعارف کے ساتھ رضا صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی کتاب شاعری کے بارے میں ہے۔ اردو ادب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک نثر اور دوسرا شاعری۔ یہ الگ بات ہے کہ نثر کی آگے اور اقسام ہیں اور صنف ہیں، اور شاعری میں بھی آگے اور بائیفرکیشن موجود ہے، لیکن جو سب سے زیادہ لکھی جانے والی صنف ہے شاعری میں وہ غزل ہے۔ آج کی جو کتاب ہے شاعری کا مجموعہ وہ غزلیہ مجموعہ ہے سحرتاب رومانی کا، دھوپ کے پار، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ سحرتاب رومانی کہتے ہیں، زندگی میں نے گزاری ہے سحر، زندگی میں نے گزاری ہے سحر، ایک لمحے کے توقف کے بغیر۔ سحرتاب رومانی یعنی دھوپ کے پار کا شاعر ایک محبت کا شاعر ہے۔ محبت کی شاعری اس میں پائی جاتی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بہت سارے کراچی کے شاعروں کے بارے میں کہا کہ کراچی کی جو شاعری ہے اس میں بغاوت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ شاید وہاں کراچی کے حالات رہے ہوں، جو جس قسم کا وہاں کا مسئلہ ہے وہ رہا ہے، تو وہ انہوں نے وہاں کی شاعری کا اثر ظاہر ہے کہ شاعر کے جو لکھنے کا انداز ہے، اسلوب ہے، اس میں وہ در کر آتا ہے۔ سحرتاب رومانی، ان کا نام محمد نعیم ہے۔ جو شعری دنیا میں انہوں نے جو شہرت پائی وہ سحرتاب کے رومانی کے نام سے ہے۔ یہ مارچ 1965 میں خیرپور سندھ میں پیدا ہوئے۔ وہاں سے یہ ادھر مختلف مقامات پر رہنے کے بعد کراچی شفٹ ہو گئے۔ انہوں نے شاعری کا آغاز جو ہے یہ سکھر سے کیا تھا، غالباً 1984-85 میں۔ یہ پھر بیرون ملک چلے گئے، دبئی رہے 2001 سے 2015 تک۔ انہوں نے مختلف اخبارات اور جرائد میں لکھا۔ حلقہ ارباب ذوق دبئی سے بھی طویل عرصہ ان کی رفاقت رہی۔ سحرتاب رومانی کے دھوپ کے پار سے پہلے 3 اور مجموعے بھی معرض وجود میں آ چکے ہیں۔ 2010 میں ان کا مجموعہ گفتگو ہونے کے بعد آیا۔ 2013 میں ان کا دوسرا مجموعہ ممکن آیا۔ پھر اس کے بعد 2016 میں زندگی کے چاک پر ان کا مجموعہ آیا، اور نومبر 2018 میں ان کا موجودہ مجموعہ دھوپ کے پار آیا۔
خوبصورت شاعری کرتے ہیں. آئیے آپ کو ان کے اس کتاب سے ایک دو غزلیں سناتے ہیں. خیمے میں تو جو دل کے اگر بس نہیں رہا، خیمے میں تو جو دل کے اگر بس نہیں رہا، میں بھی تناب عشق ابھی کس نہیں رہا. وہ دوست تو ہے میرا مگر آستین کا، ایک سانپ ہے جو مجھ کو ابھی ڈس نہیں رہا. رکھتا قدم کہیں ہوں تو پڑتا کہیں ہے اور، اب اپنے آپ پر بھی میرا بس نہیں رہا. تنقید کر رہا ہوں فقط اپنی ذات پر، آواز میں کسی پہ یہاں کس نہیں رہا. اپنی غزل سنا یا پرانی شراب لا، تازہ پھلوں میں تو اب سحر رس نہیں رہا. ایک اور غزل ان کی دیکھیے. عشق کی اوس پی رہا ہوں میں، عشق کی اوس پی رہا ہوں میں، دھوپ کے پار جی رہا ہوں میں. وقت بالکل نہیں ہے میرے پاس، کتنی فرصت سے جی رہا ہوں میں. موت آواز دے رہی ہے اور دامن زیست سی رہا ہوں میں. کچھ میرے پاس بھی رہا ہے تو، کچھ تیرے پاس بھی رہا ہوں میں. ٹھیک سے یاد تو نہیں مجھ کو، ہاں مگر ٹھیک ہی رہا ہوں میں. یہ شاعری ان کی خوبصورت شاعری ہے. ایک اور غزل کے بعد میں ان کی اس کتاب پر اس کے بعد آپ اس کا تعارف میں ختم کرتا ہوں. آگ میں پھول کھلا سکتا ہوں، پیاس دریا کی بجھا سکتا ہوں. میں مصور تو نہیں ہوں لیکن تیری تصویر بنا سکتا ہوں. وہ جو معلوم نہیں ہے مجھ کو، کوئی پوچھے تو بتا سکتا ہوں. دیپ بجھتے ہیں تو بجھ جانے دو، میں ہواؤں کو جلا سکتا ہوں. موت سے میری شناسائی ہے، زندگی تجھ کو بچا سکتا ہوں. کھوٹا سکہ ہی سمجھ کر رکھ لے، کام تیرے کبھی آ سکتا ہوں. اور ذہن میں ابر سحر ایسا ہے، شام کے سائے بنا سکتا ہوں. سحرتاب نے چھوٹی بہر میں غزلیں کہی ہیں. اس سلسلے میں وہ جو کسی کی تعریف نہیں کرتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ سحرتاب چھوٹی بہر میں اچھے شعر نکال لیتا ہے. میری مراد ظفر اقبال صاحب سے ہے. وہ کسی کے بارے میں کلمہ خیر نہیں کہتے شاعری کے بارے میں، لیکن یہ انہی کا سحرتاب کے دھوپ کے پار مجموعے پر ان کا کہنا ہے کہ سحرتاب رومانی چھوٹی بہر میں اچھے شعر نکال لیتا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے چند اشعار جو ہیں وہ اپنے کالم میں درج کیے ہیں. سحرتاب اچھا شاعر ہے، نرگسیت اس میں ہے، لیکن شاعری اچھی کرتا ہے. اس وقت ادب میں سب سے زیادہ کتابیں شاعری کے بارے میں ہیں. جب تنہائی ہو، جب کوئی کتاب پڑھنی ہو، خشک مضامین پڑھنے کو دل نہ کر رہا ہو، تو سحرتاب کی کتاب دھوپ کے پار یا ان کے دوسرے مجموعے ضرور پڑھیے. یہ کتاب تہذیب کراچی نے شائع کی ہے. تہذیب کا ای میل ایڈریس ہے tehzeebpublication@gmail.com.
THZEBPUBLICATION@gmail.com۔ اب دوسرا سحرتاب رومانی کا بھی ای میل ایڈریس لے لیجئے، SAHRTABROOMANI sehartabrumani@gmail.com۔ کتاب 160 صفحے پر مشتمل ہے، قیمت اس کی 400 روپے ہے۔ اچھی خوبصورت شاعری ہے۔ زندگی میں نے گزاری ہے سحر، ایک لمحے کے توقف کے بغیر۔ ان کی زندگی کا مسلسل سفر پاکستان میں تعلیم اور حاصل کرنے کے بعد سلسلہ روزگار 15 سال جو دبئی میں گزارے اور پھر آج کل کراچی میں مقیم ہیں۔ ضرور پڑھیے۔